وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں، کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی۔ نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس معدی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، مسائل اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و عالم کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حورین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورہ کی جمع ہے، اور حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھ والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان سے پہلے کسی انس و جن نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے و موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے انعام اور بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہوں اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ حورین کو جعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہرے کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کی پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک جعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس و جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان و زمین سے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کی حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے غلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتے اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کے بھی کئی اقسام و نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام سے حوریں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگ جائے گی۔
اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلا خیرہ و ایرا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کا جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حوریں ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئی چھاتیوں والے کنواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی، تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی طرح آواز پیدا کرے گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملے گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نمبس نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ غریب میتھولوجی کے مطابق نمبس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نمبس کو مقدس روح کہا جاتا ہے، جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے اور جو کوہ اولمبس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشتی مذہب اور ایرانی اساسوں میں بھی حوروں سے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورتیں ہیں۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے موت کے چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کے شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔